طلبہ درجہ ثامنہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلی حدیث مبارک میں پڑھتا ہوں۔ حدثنا یحییٰ ابن بکیر قال اخبرنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب عن عروة بن الزبیر عن عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا انہا قالت اول ما بدی به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلا وكان يخلو بغار حراء فيتحنس فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد فقال زملوني فزملوه حتى ذاب عنه الروع فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكلا وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق۔ حدیث پاک کا یہ حصہ جو میں نے پڑھا اس کی تشریح اور توضیح سننے سے پہلے اس حدیث کے جو راوی ہیں ان کے تعلق سے میں بیان کروں۔ امام بخاری کے شیخ ہیں یحییٰ بن بکیر، یہ یحییٰ بن عبداللہ بن بکیر ہیں۔ بکیر ان کے والد نہیں ہیں بلکہ دادا ہیں۔ امام بخاری نے ان کی نسبت ان کے دادا کی طرف کی ہے۔ یحییٰ کے والد کا نام بکیر نہیں ہے بلکہ عبداللہ ہے۔ یہ قرشی مخزومی مصری ہیں۔ ان کی پیدائش 154 یا 55 ہجری میں ہوئی اور 231 ہجری میں ان کا وصال ہوا۔ امام بخاری کے استاد گرامی ہیں۔ یحییٰ ابن بکیر کے شیخ ہیں لیث، یہ لیث بن سعد بن عبد الرحمن مصری تابعی ہیں۔ ان کی پیدائش سن 93 یا 94 ہجری میں ہوئی اور 175
ہجری ماہ شعبان میں ان کا وصال ہوا اور یہ حنفی المذہب تھے۔ صحاح ستہ میں راویان حدیث میں لیث ابن سعد ان کے علاوہ کوئی دوسرے نہیں تھے۔ ان کے شیخ ہیں حضرت عقیل، یہ حضرت عثمان ابن عفان کے آزاد کردہ عقیل ابو خالد ہیں۔ ان کا وصال 141 ہجری میں ہوا اور صحاح ستہ میں ان کے علاوہ عقیل نام کا کوئی دوسرا راوی حدیث نہیں ہے۔ حضرت عقیل کے شیخ ہیں امام اجل ابو بکر محمد بن مسلم بن عبید اللہ بن شہاب بن ابن عبداللہ، جو کہ امام زہری کے نام سے مشہور ہیں، اور ابن شہاب بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ ان کا نام ہے محمد ابن مسلم۔ یہ اصاغر تابعین میں سے ہیں۔ انہوں نے حضرت انس اور ربیعہ ابن عباد سے حدیثیں سنی ہیں۔ عبداللہ ابن عمر کو دیکھا بھی ہے اور ان سے روایت بھی کی ہے، اور ان سے روایت کرنے والے اکابر تابعین ہیں، مثلا حضرت عطا ابن یسار، عمر ابن عبدالعزیز۔ ان کا وصال ملک شام میں 72 سال کی عمر میں 124 ہجری میں ہوا اور مقام شغب میں یہ مدفون ہوئے۔ ان کے شیخ عروہ ابن زبیر انہوں نے روایت کی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ان کا تذکرہ پہلے گزر گیا۔ اس سند میں روایت التابعی عن التابعی ہے، اس لیے کہ امام زہری اور عروہ ابن زبیر ان کے شیخ یہ دونوں تابعی ہیں۔ یہ تو میں نے راویان حدیث کے تعلق سے ایک مختصر سا اجمالی تعارف پیش کر دیا۔ اب آپ حدیث پاک سننے سے پہلے میں چند ضروری باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت سے پہلے امین و صادق اور اوصاف کمال کے جامع تھے، یہ تو زمانہ جانتا ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے، وحی کے نازل ہونے سے پہلے تباشیر نبوت، مثلا روشنی نظر آنا اور اشجار و احجار کا نبی کریم کو سلام کرنا اور اچھے سچے خواب دیکھنا، یہ شروع ہو چکا تھا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جس شجر و حجر کے پاس سے گزرتے اعلان نبوت سے پہلے، تو شجر و حجر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو سلام عرض کرتا۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے خواب، سچے خواب، ایسے سچے خواب کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جو خواب دیکھتے اس کی تعبیر صبح روشن کی طرح نمایاں
اور ظاہر ہو جاتی ہے۔ رؤیا صالحہ وہ خواب ہیں جن خوابوں کی تعبیر اچھی ہو، یا وہ خواب رؤیا صالحہ کہلاتی ہے جو خواب کے ڈراؤنے بھیانک نہ ہو، بلکہ دیکھنے والے کے لیے نیک فال ثابت ہو اور ان کی حیات قضائیہ بہتر ہو۔ اب رؤیا صالحہ، رؤیا کا اطلاق اچھے خوابوں ہی پر ہوتا ہے، اور بدخوابی کے لیے لفظ حلم ہے۔ حدیث پاک میں الرؤیا من اللہ والحلم من الشیطان، تو اگر رؤیا کا معنی اچھے خوابی ہوتا ہو تو صالحہ یہ صفت کاشفہ ہوگی، جیسے امسی الدابر کانا یومن عظیمہ، تو امسے کی صفت الدابر یہ صفت کاشفہ اور صفت موضحہ ہے۔ اور اگر رؤیا کا معنی مطلقاً خواب ہو، اچھے ہوں گے برے، تو یہ صالحہ یہ صفت مقیدہ ہے، یعنی اگر رؤیا ہوتا تو یہ اچھے اور برے دونوں خوابوں کو شامل ہوتا، اور رؤیا کو جب صالحہ کے ساتھ مقید کر دیا تو اس صفت کی وجہ سے بدخواب اس سے نکل گئے، تب یہ صفت مقیدہ ہو جائے گی۔ رؤیا الصالحہ فی النوم، حالانکہ وہ خواب تو نیند ہی میں نظر آتے ہیں، تو یہ قید اعتراضی نہیں ہے، بلکہ الرؤیا کی فی النوم کے ذریعے تاکید ہوتی ہے۔ اور یہ رؤیا کا معنی کبھی مطلقاً دیکھنے کے معنی میں آتا ہے، جیسے قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، تو وہاں پر رؤیا کا معنی رؤیت بالعین ہے، تو اس تقدیر پر فی النوم یہ بتانے کے لیے ہوگا کہ یہاں پر رؤیا سے مراد دیکھنا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر رؤیا سے مراد خواب ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام غار حرا میں تشریف لے گئے۔ حرا میں ذرا حرا کی تشریح کرنا چاہتا ہوں، حرا او حمزہ کے ساتھ، اور حرا بلا حمزہ کے الف مقصورہ کے ساتھ، دونوں طریقے پر ہے، اور حرا مذکر اور مؤنث دونوں طریقے پر استعمال ہوتا ہے۔ تیسری بات، حرا منصرف اور غیر منصرف دونوں طریقے سے پڑھا گیا ہے۔ اگر یہ مؤنث ہو حرا تو علمیت اور تانیث دو علتوں کی وجہ سے غیر منصرف ہے، اور اگر یہ مذکر ہو تو صرف علمیت ہے، تانیث نہیں ہے، اس لیے یہ منصرف ہو جائے گا۔ مکہ مکرمہ سے 3 میل کے فاصلے پر جب منی جائیں گے تو منی کے راستے میں 3 میل کے فاصلے پر بائیں سائڈ میں ایک پہاڑ ہے جسے حرا بولا جاتا ہے، حرا بحمدہ تعالی۔ اس حرا کی زیارت کا شرف فقیر و حقیر کو بھی حاصل ہوا، غار حرا۔ اچھا، ثم حبب الی الخلا، خلا کے معنی پر بھی غور کیجیے گا۔ خلا کا معنی تنہائی بھی ہے، اور خلا کا معنی وہ جگہ جس میں کوئی دوسرا نہ ہو، تو خالی جگہ میں رہنا اور یا تنہا رہنا یہ ریاضت مجاہدہ کے لیے ہمارے اسلاف کرام علیہم الرحمت والرضوان نے پسند کیا ہے، بلکہ آپ اگر غور فرمائیں تو یہ خلوت نشینی ریاضت و مجاہدہ کے لیے ایک اعتبار سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کریمہ بھی ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام غار حرا میں
تشریف لے جاتے۔ اب غار غرا میں تشریف رکھتے تھے اور وہاں پر آپ تنہائی میں اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اب یہ عبادت کیا تھی؟ تو بعض علماء کا تو یہ ہے کہ یہ ریاضت صرف تفکر تدبر اور آیت الہی میں غور و فکر ہی تھی، اور بعض علماء نے کہا کہ یہ عبادت معروفہ تھی، مگر کسی نبی کی شریعت کے خاص کسی نبی کی شریعت کی پابند نہیں تھی، بلکہ یہ نبی کریم علیہ السلام مطلقاً اللہ رب العزت کی عبادت کرتے، کسی مخصوص ملت کی نہیں۔ اور بعض علماء کا مذہب یہ ہے کہ آپ کسی خاص نبی کے شریعت کے مطابق عمل کرتے، یا تو ملت ابراہیمی کے مطابق، یا ملت عیسیٰ کے مطابق، یا ملت